آیا صوفیہ مسجد یہ رومن بادشاہوں نے بنائی۔ یہ لکڑی کا ایک گرجا بنایا گیا تھا، اور صوفیہ مصر میں ایک عیسائی خاتون تھی جس پر وہاں کے بت پرست بادشاہ نے بہت زور لگایا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دے، تو اس نے انکار کیا، تو اس پر اس کو بہت عذاب دیے، سزائیں دیں اور قتل کر دیا۔ تو یہ خبر اس وقت، یہ چونکہ قسطنطین اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور عیسائیت اس نے قبول کر لی تھی، تو اس نے پھر اس کا نام صوفیہ رکھا۔ صوفیہ، اس عورت کے نام پر صوفیہ۔ 530 عیسوی میں وہ جل گیا۔ 330 اور 200 سال کے بعد اس کو لکڑی کا تھا، اس کو آگ لگ گئی۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بھی قسطنطین تھا، جو اس وقت بادشاہ تھا۔ اس نے کہا میں نے ایک ایسا گرجا بنانا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ تو 7 سال 10,000 مستری مزدور اس پر کام کرتے رہے، اور اس کی جو وہ ابھی آپ دیکھیں گے اوپر ٹاپ کے جو کتنے ہیوی ویٹ ہیں، وہ کتنی دفعہ گر جاتا تھا۔ وہ جوڑتے تھے، وہ وزن کی وجہ سے گر جاتا تھا۔ تو پتہ نہیں پھر اس زمان آپ 530 عیسوی کا اندازہ لگائیں، آج 2024 ہے، تو وہ کیا آرکیٹیکٹ تھا، وہ بازو کی طاقت تھی جس سے انہوں نے اس کو آخر کرتے کرتے وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور 7 سال میں یہ 10,000 مستری مزدوروں اور انجینئرز کی مدد سے یہ گرجا وجود میں آیا۔ تو اس کو جب اس نے دیکھا نا، تو اس نے کہا آج میں نے سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور بات بھی اس کی ٹھیک تھی۔ اور ہیکل سلیمانی تو اب ہے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی خوبصورت ہو، لیکن جو اس کے آثار باقی تھے اس کے لحاظ سے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تو 530 سے 537 میں کتنے کو انسانی آرکیٹیکٹ کی ترقی تھی کہ یہ چیز اور وہ نقش و نگار کس طرح انہوں نے بنائے۔ آپ دیکھو گے تو پھر آپ کو 530 کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ اس وقت یہاں کون سے ایسے اسباب تھے؟ تو پھر یہ سب سے بڑا عیسائیت کا گڑھ بن گیا۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انسانی زندگی جنگلوں سے، غاروں سے شروع ہوئی، اور انسان میں آگے بڑھنے کی، اچھا سے اچھا کرنے کی اللہ نے ایک خواہش رکھی، ارج رکھی۔ تو آپ دیکھیں کوا جیسے گھونسلہ بناتا تھا آج سے ہزاروں سال پہلے، ویسے ہی اس کا گھونسلہ آج بھی ہے۔ چڑیا جیسے بناتی تھی گھونسلہ ہزاروں سال پہلے، آج بھی اس کا ایسے ہی ہے۔
لیکن یہ شہر ہزاروں سال پہلے جیسا تھا ویسا تو یہ اب نہیں ہے. سواریاں ویسی نہیں ہیں، لباس ویسے نہیں ہیں، کھانے ویسے نہیں ہیں. یہ اچھے سے اچھے کی خواہش اس کے اندر ہے. اس لیے تاریخ کا پڑھنا میں تو سمجھتا ہوں اتنا ہی ضروری ہے جتنا شریعت کا پڑھنا ضروری ہے. کہ بہت مجھے فائدہ دیا تاریخ نے شریعت کے علم کے لیے بھی. تو ایران کی تہذیب، روم کی تہذیب اور ہندوستان کی تہذیب یہ بہت قدیم تہذیبیں ہیں، بہت قدیم ان کی تاریخیں ہیں. جو محفوظ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے چند سو سال پہلے سے شروع ہوتی ہیں. پیچھے خاموشی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو چونکہ ابھی ہمارا موضوع ہے آیا صوفیہ مسجد، تو یہ رومن بادشاہوں نے بنائی. تو ان کی تھوڑی سی پچھلی تاریخ میں آپ کو دیتا ہوں. روم ایک بہت بڑا شہر ہے، ہم وہاں گئے بھی ہیں، گئے تھے نا؟ ہاں. تو شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کئی سو سال پہلے یہ 6-7 دیہات تھے قریب، اور اس میں لاطینی لوگ رہتے تھے. یہ ابتدا ہوئی ہے روم کی کہ شہر کی، اس کی سلطنت کی، اس کے عروج کی ان 7 دیہاتوں سے. تو روم کی ایک بہت بڑی سلطنت وجود میں آئی جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی. پھر 4 صدی میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی 308-9 عیسوی میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی رومن امپائر، ایک ویسٹرن ایک ایسٹرن. جو ویسٹرن تھی وہ 470 عیسوی میں جرمن کے وحشی قبائل نے تباہ کر دی اور وہ اس کا خاتمہ ہو گیا، اور وہاں دوسری بادشاہتیں چلنے لگیں. اور یہ جو مشرقی رومن سلطنت تھی، اس علاقے کا نام تھا بازنطین، پرانا نام. تو قسطنطین جب بادشاہ بنا تو اس نے سب سے بڑی سلطنت بنائی، اور اس نے اپنے دارالحکومت کے لیے کسی شہر کو، نئے شہر آباد کرنے کا ارادہ کیا. تو وہ اتنا سمجھدار انسان تھا. اس سے ہزاروں سال بعد ناپولین آیا جو بہت بڑا جرنیل گزرا ہے. اس نے کہا اگر پوری دنیا میں ایک حکومت قائم ہو پوری دنیا میں تو اس کے لیے جو کیپٹل ہے وہ استنبول بنتا ہے. اس کی اتنی بڑی گہری نظر تھی. وہ خود آیا اور اس نے ایک لکڑی لی اور اس سے ایک لکیر کھینچتا گیا. اس وقت چونکہ حملے ہوتے تھے وہ فوجوں کے، تو 3 طرف سے سمندر نے گھیرا ہوا ہے اس شہر کو،
یہ سامنے والا استنبول تو بات کا بنا ہوا ہے، 3 طرف سے سمندر، وہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت جو نیول جو تھی آرمی وہ بڑی کمزور تھی، کشتیاں تھیں، ایک طرف سے خشکی تھی جس کو آسانی سے کور کیا جا سکتا تھا، لہذا جس دن یہ شہر بنا اس دن سے لے کر اسے فتح کوئی نہیں کر سکا سوائے محمد فاتح کے۔ تو اس کے بعد اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، قسطنطین نے۔ اس نے اس کا نام رکھا نیو روم، نیا روم، اصل روم تو ادھر تھا، اس کا نام رکھا نیو روم، لیکن پھر بعد میں بدل کے اپنے نام پر قسطنطینیہ، یہ ہمارے ملک میں پڑھتے ہیں قسطنطنیہ، یہ ہے قسطنطینیہ۔ تو اس نے 330 عیسوی میں ایک گرجا بنایا لکڑی کا، یہ جو آیا صوفیہ ہے یہ لکڑی کا ایک گرجا بنایا گیا تھا، اور صوفیہ مصر میں ایک عیسائی خاتون تھی جس پر وہاں کے بت پرست بادشاہ نے بہت زور لگایا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دے، تو اس نے انکار کیا، تو اس پر اس کو بہت عذاب دیے، سزائیں دیں اور قتل کر دیا۔ تو یہ خبر اس وقت، یہ چونکہ قسطنطین اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور عیسائیت اس نے قبول کر لی تھی، تو اس نے پھر اس کا نام صوفیہ رکھا، صوفیہ، اس عورت کے نام پر صوفیہ۔ 530 عیسوی میں وہ جل گیا، 330 اور 200 سال کے بعد اس کو لکڑی کا تھا، اس کو آگ لگ گئی۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بھی قسطنطین تھا، جو اس وقت بادشاہ تھا۔ اس نے کہا میں نے ایک ایسا گرجا بنانا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ تو 7 سال 10,000 مستری مزدور اس پر کام کرتے رہے، اور اس کے جو وہ ابھی آپ دیکھیں گے اوپر ٹاپ کے جو کتنے ہیوی ویٹ ہیں، وہ کتنی دفعہ گر جاتا تھا، وہ جوڑتے تھے، وہ وزن کی وجہ سے گر جاتا تھا۔ تو پتہ نہیں پھر اس زمان آپ 530 عیسوی کا اندازہ لگائیں، آج 2024 ہے، تو وہ کیا آرکیٹیکٹ تھا، اور وہ بازو کی طاقت تھی جس سے انہوں نے اس کو آخر کرتے کرتے وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور 7 سال میں یہ 10,000 مستری مزدوروں اور انجینئرز کی مدد سے یہ گرجا وجود میں آیا۔ تو اس کو جب اس نے دیکھا نا، تو اس نے کہا آج میں نے سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور بات بھی اس کی ٹھیک تھی۔ اور ہیکل سلیمانی تو اب ہے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی خوبصورت ہو، لیکن جو اس کے آثار باقی تھے اس کے لحاظ سے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تو 530 سے 537 میں کتنے کو انسانی آرکیٹیکٹ کی ترقی تھی کہ یہ چیز اور وہ نقش و نگار کس طرح انہوں نے بنائے۔
آپ دیکھو گے تو پھر آپ کو 530 کی طاقت کا پتہ چلے گا. اور اس وقت یہاں کون سے ایسے اسباب تھے. تو پھر یہ سب سے بڑا عیسائیت کا گڑھ بن گیا. عیسائیت کا ویسے تو گڑھ تھا فلسطین، جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور جہاں سے ہمارے نزدیک تو ان کو اٹھا لیا گیا، ان کے نزدیک پھانسی ہو گئی. تو لیکن اس کے بعد اس کی جو طاقت تھی نا وہ دو جگہ تقسیم ہو گئی. ایک روم، وہاں کی جو مغربی سلطنت تھی رومن، اس کے بعد جو آئے جرمن قبائل وہ بھی عیسائی تھے. تو روم، پاپائے روم، اور یہ پاپائے استنبول، یہ اس سے بڑا تھا چونکہ یہ طاقتور تھے. تو 330 میں یہ 311 میں شہر مکمل ہوا، مکمل نہیں ہوا، اس قابل ہو گیا کہ اس میں رہا جا سکے. ابھی ادھوری عمارتیں تھیں. تو قسطنطین نے جشن منایا، اور اس میں اس نے یہ لکڑی کے گرجے کی بنیاد رکھی. تو وہ تو ایسے عارضی سا تھا. تو مکمل اس کے بیٹے استنبول نے کیا. تو پہلے اس کا نام قسطنطینیہ ہی چلتا تھا، پھر جب عثمانی آئے تو انہوں نے اس کا نام استنبول کر دیا اس کے بیٹے کے نام پر، اور اس کا نام ویسے مٹانے کے لیے. تو 311 سے لے کر 1453 تک کوئی اس کو فتح نہیں کر سکا. اور مسلمانوں نے مسلمانوں سے پہلے کسرا نے، جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے پوری، وہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے پوری طاقت اپنے یہاں لا کے کھڑی کر دی اس سمندر کے پار، کہ میں نے اس کو فتح کرنا ہے، نہیں کر سکا. اور اس کی قدرتی رکاوٹ یہ سمندر تھا. اور انہوں نے ایک نا بہت بڑی لوہے کی زنجیر تھی جو چونکہ ایک جگہ بالکل سمندر تنگ ہو جاتا ہے، وہاں لگائی ہوئی تھی. تو اس طرف سے کوئی بحری جہاز آگے جا نہیں سکتے تھے. تو 1453 میں 1450 میں محمد فاتح بادشاہ بنا. 21 سال کی عمر تھی اس کی اس وقت. یہ تو غرل، خیر بعد میں پھر اس کی تاریخ بتاؤں گا. تو اس نے آپ نے بشارت دی تھی کہ پہلا لشکر جو روم کے اس کے کیسر کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا، بخشا جائے گا، اور جو اسے فتح کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. تو ہر دور میں اس پر حملے ہوتے رہے. جب مسلمان طاقتور ہو گئے ناکام رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس پر حملہ ہوا، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی اس پر حملہ ہوا، اور اس کے بعد عثمانی ترکوں نے اس پر بڑے حملے کیے، کوئی کامیاب نہیں ہوا. تو محمد فاتح نے کہ نصیب میں اللہ نے یہ لکھا تھا. تو جب اس کی عمر 24 سال کی ہوئی تو اس نے لشکر تیار کر لیا. 3 سال اس نے تیاری میں لگائے، اور سارے لشکر میں کوئی بے وضو نہ رہے. دیکھو تیاری کیسے ہو رہی، باقی سارا کچھ ہو، اور سب روزہ رکھیں، اور سب رات کو اللہ سے مانگیں. حالانکہ جنگ کی حالت میں تو روزہ بھی نہیں رکھتے، لیکن سارا لشکر اتنے جوش میں تھا اللہ کے نبی کی بشارت کی وجہ سے.
دن میں روزہ رکھ رہے تھے، رات ساری اللہ کے سامنے روتے تھے اور تیاری کرتے تھے۔ اب جو سب سے عجب، آج تک تاریخ حیران ہے، مورخ حیران ہے، محمد فاتح کو اللہ نے ترکیب سجائی کہ سمندر کی طرف سے حملہ کریں، تو کیسے حملہ کریں؟ سامنے پہاڑ تھے اور سمندر کے راستے سے جائیں تو آگے ان کی وہ زنجیریں تھیں، ان کو پار کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس نے پہاڑوں کے اوپر چربی لگوانی شروع کی۔ کہاں سے اتنی چربی اکٹھی کی کچھ پتہ نہیں، سارے پہاڑ کے اوپر اور چربی لگا دی، اور پھر جہازوں کو رسے ڈال کے ان کے اوپر کھینچ کے وہ وہ ہو گیا نا، گریس ہو گئی تو اس کے اوپر بحری جہازوں کو کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کھینچا اور کھینچ کر ان کو چوٹی پر پہنچا۔